الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وقال سبحانہ وتعالی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین صدق اللہ العظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان وقال علیہ الصلاۃ والسلام الطہور نصف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیبہ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاکیزہ ہیں اور پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ نظیف یحب النظافۃ، اللہ تعالیٰ صاف ستھرے ہیں اور صاف ستھرے کو پسند فرماتے ہیں، صفائی ستھرائی کو۔ ان اللہ کریم یحب الکرم، اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ جواد یحب الجود، اللہ تعالیٰ سخی ہیں اور سخاوت کو پسند فرماتے ہیں۔ فنظفوا افنیتکم ولا تشبہوا الیہود، لہٰذا تم لوگ اپنے گھر کے صحنوں کو بھی صاف رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی 4 صفتیں بیان کرنے کے بعد طیب، نظیف، کریم، جواد، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جسم اور کپڑے اور منہ اور ناک، یہ سب چیزیں تو رہی بات بہت پیچھے کی، اور اپنے مکان کی، تم اپنے مکان کے صحنوں تک کو صاف رکھو۔ اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور پاک رہنے والوں سے، پاکی اختیار کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ یعنی الفاظ بدل کر اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ توبہ سے مراد من کی صفائی ہے اور تطہیر سے مراد تن کی صفائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں کہ جو اپنا من بھی صاف رکھیں اور اپنا تن بھی صاف رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طبیعت اور فطرت کا صفائی ستھرائی کو اور پاکیزگی کو حصہ بنا دیا۔ ہر مرد اور ہر عورت وہ صفائی ستھرائی کو، پاکیزگی کو پسند کرتا اور پسند کرتی ہے، الا یہ کہ کسی مرد یا عورت کی طبیعت بیمار ہو جائے اور اس کا ذوق بگڑ جائے اور وہ صفائی ستھرائی کی عادت کے بجائے گندگی کی عادت سے سمجھوتا کر لے تو وہ بات الگ ہے، نہیں تو عام طور سے ہر انسان یہ چاہتا ہے میں جو لباس پہنوں وہ صاف ہو، میں جس دسترخوان پر کھانا کھاؤں وہ دسترخوان صاف ہو، جس پلیٹ کے اندر میرا سالن نکلے وہ صاف ہو، اور دسترخوان جس جگہ پر رکھا جائے وہ جگہ صاف ہو، کھانے سے پہلے میرے ہاتھ صاف ہوں۔ اور انسان جو گاڑی استعمال کرتا ہے وہ چاہتا ہے، اور انسان جن کی طبیعتوں میں صفائی ہوتی ہے وہ گاڑی استعمال کرنے سے پہلے صاف کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی یہ ہر صحیح فطرت اور طبیعت والے مرد اور عورت کی طبیعت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی چیز پسند ہے۔ علماء نے قرآن اور احادیث کی روشنی کے اندر صفائی کے اور پاکی کے 4 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ یہ بیان کیا کہ صفائی کا اور پاکی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو، یعنی جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کو
نظر آنے والی گندگیوں سے اور نجاستوں سے پاک اور صاف رکھے۔ اس کے اندر منہ کی صفائی آ گئی کہ انسان صبح اٹھ کر کے، کیونکہ انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے، زہریلی ہوائیں جب اوپر منہ کی طرف بڑھتی ہیں تو منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اپنا منہ صاف کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صبح اٹھ کر کے مسواک استعمال کرنا، وضو کے اندر مسواک استعمال کرنا۔ غرض یہ کہ انسان صبح اٹھ کر کے اپنا منہ صاف کرے، اپنی آنکھوں کو صاف کرے، اپنے چہرے کو صاف کرے۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں اور ان کو عادی بنائیں اس بات کا کہ وہ صبح اٹھ کر کے ہاتھ دھوئیں، صبح اٹھ کر کے اپنے منہ کی صفائی کریں، اپنی آنکھوں کی صفائی کریں، اپنے چہروں کی صفائی کریں۔ انسان اپنے پورے جسم کو پاک صاف رکھے، ناخنوں کو وقت پر کاٹے، مونچھیں بڑی ہو جائیں تو مونچھوں کو کاٹے، اور جو غیر ضروری بال شریعت نے جن کو کاٹنے کا حکم دیا ہے وقت سے پہلے ان کی صفائی کا اہتمام کرے۔ اور انسان کے جسم سے اگر گرمی کے زمانے میں بدبو آنے لگے تو ایک دن میں ضرورت ہو تو ایک دن میں نہائے، اور دن میں 2 مرتبہ ضرورت ہو تو 2 مرتبہ نہائے، 2 دن میں کام چلے تو 2 دن میں نہائے، کپڑے تبدیل کرے کپڑوں سے بدبو آنے لگے تو، اور جن کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہو تو وہ خوشبو استعمال کریں، عطر کا استعمال کریں تاکہ آس پاس والوں کو خوشی ہو۔ خوشبو کے اندر، صفائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب کشش اور عجیب سکون رکھا ہے۔ آدمی کو اگر سامنے صفائی اور خوشبو محسوس ہوتی ہے تو اس کا ذہن کچھ اور بنتا ہے، اور اگر انسان کے آس پاس صفائی، گندگی، بدسلیقگی اور بدبو ہوتی ہے تو اس کے دل اور دماغ پر دوسرے قسم کے اثرات آتے ہیں۔ اور دل اور دماغ پر جیسے اثرات ہوتے ہیں، انسان کی گفتگو پر، انسان کے معاملات اور فیصلوں پر، ہر چیز پر انسان کے دماغ اور دل کی کیفیت کا اثر پڑتا ہے۔ گھر کے اندر چاندنی صاف رکھنا، گھر کے اندر ایک ایک چیز کو سلیقے سے رکھنا، گھر کی صفائی کا اہتمام کرنا، گھر کی انگنائی کی صفائی کا اہتمام کرنا، ایک ایک چیز کی صفائی کا اہتمام کرنا، مردوں کا اپنی چپلوں کو صاف رکھنا، اپنے پیروں کو صاف رکھنا، اپنے جوتوں کو صاف رکھنا، کپڑوں کو صاف کرنا۔ غرض اسلام نے مرد اور عورتیں دونوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی ایک ایک چیز کو، جن چیزوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، ان کی پاکی کا اور صفائی کا، دونوں چیزوں کا اہتمام کریں۔ اور عجیب بات ہے، یہ چیز اللہ کو اتنی پسند ہے اور یہ چیز اللہ نے اتنی رکھی ہے اپنی مخلوقات کے اندر کہ کتا ایک گندا جانور اور برا جانور سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہ عادت ہے کہ جب وہ بیٹھتا ہے تو اپنی جگہ کو کتے اور بلی بھی صاف کر لیتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں۔ تو انسان ہے، اس کا مقام تو کتنا بلند ہے، وہ انسان ہو کر کے صفائی کا اہتمام نہ کرے اور اس سے بڑھ کر ایمان والا ہو کر کے صفائی کا اہتمام نہ کرے، تو بتائیں ایمان کا اور گندی عادت کا، ایمان کا اور گندگی کا، ایمان کا اور صاف اور پاک نہ رہنے کا کیا جوڑ بنتا ہے؟ لیکن عجیب بات ہے کہ وہ اسلام کے جس اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پاک اور صاف رہنا پڑے گا، وہ اسلام کہ جس کے نبی نے یہ بیان کیا ہو کہ صفائی جو ہے الطہور نصف الایمان، آدھا ایمان ہے، اس معاشرے کے اندر، اس اسلام کے ماننے والوں کے اندر آج حد سے زیادہ گندگی نظر آتی ہے۔ جسمانی اعتبار سے گندگی، کپڑوں کے اعتبار سے گندگی، محلوں میں کوڑے کرکٹ کے اعتبار سے گندگی، گلیوں میں کوڑے کے ڈھیر کے اعتبار سے گندگی۔ آج شاید دوسری قوموں کے مقابلے میں ہم مسلمانوں کے اندر گندگی زیادہ نظر آتی ہے، اور ہماری قومی کمیوں کے اندر جو بہت سی باتیں گنوائی جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے دوسری قومیں ہم سے نفرت کرنے لگیں اور ان کی طبیعت ہم سے غیر مانوس ہو گئی، طبیعت ہٹی، ان عادتوں میں سے ایک عادت صاف ستھرا نہ رہنے کی۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے ان علاقوں کی شبیہ خود مسلمانوں کے اندر بھی جو بری بنتی جا رہی ہے، ان کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ گلی کوچوں کے اندر اور گلیوں کے اندر اور گھروں کے اندر صفائی کا اہتمام نہ ہونے کی۔ اور آپ اور ہم سب مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ حال ہو چکا ہے
کہ کسی بھی وقت، دن کا وقت ہو، 11 بجے کا وقت ہو، 12 بجے کا وقت ہو، 2 بجے کا وقت ہو، 4 بجے کا وقت ہو، کسی بھی مکان کی کھڑکی کھلے گی اور کوئی گزر رہا ہے یا گزر رہی ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی ہے، کسی کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ ایک تھیلی 2 تھیلی آ کر کے گرتی ہے اور وہ گر جاتی ہے، گندگی پھیل جاتی ہے، کتے بلی اس کو کھینچ گھسوٹ کر کے اور سڑک کے اوپر پھیلا دیتے ہیں، لوگوں کے پیروں سے وہ اور پھیل جاتی ہے۔ کوئی گٹکا کھا رہا ہے گھر کے اندر بیٹھ کر کے، وہ کھڑا ہوا، اسے نہیں دیکھنا کہ نیچے کوئی گزر رہا ہے یا کوئی گزر رہی ہے، اس نے جو گندگی تھی وہ تھوک دی۔ کوئی بائک پہ بیٹھ کر کے تھوک رہا ہے، کوئی دکان سے باہر تھوک رہا ہے، کوئی نہاتے نہاتے شیمپو پھینک رہا ہے، کوئی غلاظت پھینک رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ چلتے چلتے انسان میں کتنی مرتبہ دیکھتا ہوں، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ چلتے چلتے انسان اچانک رکا اور رکتے رکتے ادھر تھوک دیا، برابر میں کوئی چل رہا ہے، اس کے پیر کے اوپر آ گیا، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، اور وہ سامنے والے تھوکنے والا غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ اس کے سامنے والے کی غلطی نکال رہا ہے۔ یہ اتنی بدترین اور اتنی بری عادتیں ہیں کہ شاید اب مسلمان ان کو مذہبی اعتبار سے جائز سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو یہ جان لے کہ مذہبی اعتبار سے کسی کو کسی بھی عمل سے تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ اسی کی روشنی میں علماء نے بیان فرمایا ہے اور لکھا ہے اس بات کو کہ گلیوں کے اندر کوڑا ڈالنا، کسی کے اوپر تھوک دینا، یا کوئی بھی ایسا عوامی مقام کہ مثال کے طور پر مسجد کی بیت الخلا ہے، کسی اور جگہ کی سڑک کی بیت الخلا ہے، وہاں پر انسان کا اپنی ضرورت سے فارغ ہونا اور اپنی گندگی کو نہ بہانا، گندگی کو چھوڑ دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی حرام ہیں۔ یہ اس طرح پر کوڑا پھینکنا یہ گناہ ہے، بدترین گناہ ہے۔ ہم بجلی کا ہزاروں روپے کا بل دیتے ہیں، وائی فائی کا بل دیتے ہیں، اس کا بل دیتے ہیں، اس کا بل دیتے ہیں، اگر 50 100 150 200 روپے ہم کوڑا اٹھانے والوں کو دے دیں جو ہمارے گھر سے اٹھا لیں اور کوڑے کی جگہ پر کوڑے کھتے پر پہنچا دیں تو کیا حرج ہو جائے گا؟ کیا پریشانی ہو جائے گی؟ اور اس کا نقصان کسے ہوتا ہے؟ محلے والوں کو ہوتا ہے۔ کیا ہم محلے میں نہیں ہیں؟ جو بھی کوڑا پھینکتا ہے نقصان سارے محلے کو بھی پہنچتا ہے اور اسے بھی پہنچتا ہے۔ اگر گلی کے اندر پورے دن 24 گھنٹے کوڑا سڑتا رہے گا، برسات کے زمانے میں بھی پڑا رہتا ہے، تو اس سے کیا بیماریاں نہیں پنپیں گی؟ اس سے مچھر نہیں پیدا ہوں گے؟ اس سے بیماریاں نہیں پلیں گی؟ ان چیزوں کا نقصان بہت دور تک جا رہا ہے، اور بہت سی ایسی جگہ پر جانا ہوا کہ وہاں پر مسلمان دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں، تو ان سے دوسرے لوگوں سے جو بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ اس علاقے کے اندر اکیلے رہتے تھے تو ہمارے یہ علاقہ صفائی کے اندر مشہور تھا، اور جب سے یہ مسلمانوں نے آ کر کے رہنا شروع کیا ہماری یہ گلی اور ہمارا محلہ گندا ہو گیا۔ آپ بتائیے ہم اسلام کو کس حد تک بدنام کر رہے ہیں؟ اسلام سے کس طرح میل کھاتی ہے یہ والی عادت کہ انسان یہ گندگیاں پھیلا رہا ہے؟ کتنے لوگوں کو بیڑی پینے کی، گٹکا کھانے کی، سگریٹیں پینے کی عادت ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ سگریٹیں پی رہے ہیں اور پیچھے 10 لوگ چل رہے ہیں اور دھواں چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، ہمیں سلیقہ سیکھنا چاہیے کہ یہ گندگی ہم کھانے کے عادی ہو گئے ہیں تو یہ گندگی اچھی چیز نہیں ہے۔ جو نہیں کھاتے ان کے لیے یہ بھی گندگی ہے، وہ نہیں سونگھ سکتے اس کا دھواں، ان کے لیے بدترین چیز ہے، بدترین ایذا ہے، بدترین تکلیف ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں، 10 لوگوں کو پہنچا رہے ہیں۔ لیکن مصیبت یہی ہے کہ اس زمانے میں کوئی کسی کو ٹوک نہیں سکتا، کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا۔ یہاں تو ایک عام بات ہوتی ہے تو مسجد سے یہ بات کہی جا سکتی ہے اور صحیح نیت کے ساتھ کہی جا رہی ہے، اصلاح کر لیں، بدل لیں۔ اس عادت کا نقصان پہنچ رہا ہے، ذاتی طور سے بھی پہنچ رہا ہے، گھروں کو بھی پہنچ رہا ہے، اور ہم اسلام کی شبیہ غلط دکھا رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اسلام کی ساکھ کو اور اسلام کی شبیہ کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں ہم اپنی ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کے ذریعے سے، اور اپنی کم علمی کی وجہ سے ہم سمجھتے بھی نہیں کہ یہ ساری چیزیں اسلام کے دائرے میں آتی ہیں، یہ اسلام کے دائرے سے باہر۔ یہ پاکی کا پہلا درجہ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہر انسان کہتا ہے کہ میں پاک ہوں، اور اگر کوئی انسان کہہ دے کہ بھئی تم ناپاک ہو تو انسان اس کو گالی سمجھے گا، لڑے گا۔ لیکن اسلام تو ہمیں یہی کہہ رہا ہے، کیونکہ ہمارے اندر یہ پہلے درجے کی بھی پاکی نہیں پائی جا رہی، تو اسلام کے نظر میں تو ہم پاک نہیں ہیں۔ بدلنے کی ضرورت ہے، مزاجوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔
اسی علاقے کے اندر بہت سی گلیاں ایسی ہیں کہ وہاں پر بہت صفائی ستھرائی کا اہتمام، وہاں کے لوگوں نے صفائی ستھرائی کے لیے فیصلہ کر لیا، ذہنی طور پر تیار ہو گئے، اور اس کے لیے انہوں نے جو تدبیریں اختیار کرنی چاہیے تھی وہ کر لی، وہ گلی صاف ستھری ہو گئی۔ ہم سب کو مل کر کے ذہنی طور پر بھی اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے، اور عملی طور پر بھی اس کے لیے اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کوئی کرے نہ کرے، ہر انسان یہ سوچے کہ میں تو نہیں کروں گا، مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ تو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا معاوضہ ہوگا میری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچے گی۔ اس طرح کا مزاج بنے گا تو انشاءاللہ کچھ وقت کے اندر یہ چیز بہت آسانی کے ساتھ حل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہری اعضاء کو باطنی گناہوں سے پاک کرے، وہ گناہ جو نظر نہیں آتے، یعنی زبان ہے۔ اب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ ایک گندگی ہے، لیکن اس کی گندگی کسی کو نظر نہیں آتی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو نکلتی ہے جھوٹ بولنے والے کے منہ سے، اور اللہ نے ہر بندے کے ساتھ جو ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ لگا رکھا ہے، وہ اس کی بدبو کی وجہ سے 1 میل یعنی تقریباً 2 کلومیٹر دور اس سے چلا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ظاہری طور پر ہم نے سفید کپڑے پہن لیے، نہا دھو کر آ گئے، عطر لگا لیا، خوشبو لگا لی، دانت صاف کر لیے، منہ صاف کر لیا، لیکن زبان سے ہم جھوٹ بولنا ہے، زبان سے، اس منہ سے ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، یعنی قرآن نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانا کہا ہے۔ اور ہم میں سے شاید و باید ہی کسی انسان کا، ایک دن کی بات تو بہت بڑی ہے، شاید اگر ہم کسی جگہ جمع ہوتے ہوں تو 1-8 گھنٹے بھی ایسا نہ گزرتا ہو کہ جس میں ہم کسی کی غیبت نہ کرتے ہوں، کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہوتے ہوں، اور ان باتوں کا ہم زبان سے تذکرہ کرتے ہیں، اور ہماری زبان نہایت گندی ہوتی ہے، اور ہم ظاہری اپنی کھال کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اپنے کپڑوں کی سفیدی کو دیکھ کر، کپڑوں کی پریس کو دیکھ کر اور کپڑوں کے کلف کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم تو بہت پاک ہیں۔ اسلام ہر چیز کے اندر ہم اپنے ماننے والوں کو بہت آگے لے جانا چاہتا ہے۔ دوسری اقوام کے جن کے یہاں بہت زیادہ صفائی ستھرائی بظاہر نظر آتی ہے لیکن پاکی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے بہت سی قومیں جن کے یہاں صفائی کا اہتمام ہے، صفائی کی باتیں، وہ استنجا کرنے کے بعد یعنی پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہیں کرتے، پانی کا استعمال بھی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے بہت ساری جگہوں پر سڑک پر کہ بس پیشاب کیا اور بس ایسے ہی چل دیے۔ اسلام نہیں اجازت دیتا، اسلام کہتا ہے کہ جسم کا وہ حصہ بھی ناپاک، اور کپڑوں کے اوپر جو قطرے لگیں گے وہ بھی ناپاک، وہ دھونا پڑے گا، جسم کا وہ حصہ پاک کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آگے کا کام شروع ہوگا، تب جا کر کے نماز ہوگی۔ تو اسلام بہت آگے درجے کی پاکی کہتا ہے۔ اپنے کانوں کو غیبت سننے سے، گانے سننے سے پاک رکھنا۔ اگر ہم گانے سن رہے ہیں، غیبتیں سن رہے ہیں، ہم جھوٹ سن رہے ہیں، بدگمانیاں سن رہے ہیں، دوسروں کی غلط باتیں سن رہے ہیں، تو ہمارے کانوں کے اندر ناپاکی اور گندگی بھر رہی ہے، ہمیں نہ نظر آتی ہو، لیکن اللہ کے ہاں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور قیامت کے دن یہ ساری چیزیں اپنی اصلی حالت میں جب ظاہر ہوں گی تو جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پاک تھے اور کتنے ناپاک تھے۔ آنکھوں کی ناپاکی ہوتی ہے، انسان کسی نامحرم کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے تو آنکھ ناپاک ہو جاتی ہے۔ بظاہر آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، وہی سفیدی کی سفیدی پتلیوں کے اندر، وہی شاندار آنکھیں، خوبصورت آنکھیں، لیکن وہ ناپاک ہو گئے۔ وہ اللہ کے فرشتوں کو وہ ناپاکی نظر آتی ہے، اللہ کو وہ ناپاکی نظر آتی ہے، اور قیامت کے دن وہ ناپاکی کھول دی جائے گی۔ تو انسان کو اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھنا ہے، اور ان ظاہری اعضاء سے جو باطنی گناہ ہیں ان کو بھی پاک صاف کرنا ہے۔ یہ صفائی کا دوسرا درجہ ہے۔ اگر اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو یہ دوسرا درجہ بھی حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی اور لگن کے ساتھ مستقل طور پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور صفائی کا تیسرا درجہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان اپنے باطن کو یعنی اپنے دل کو، یا یوں کہہ لیجئے اپنے من کو، اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو، کچھ بھی نام دے لیجئے، باطنی گناہوں سے، ان گناہوں سے جو دل کے گناہ ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، ان گناہوں سے پاک رکھے۔ وہ گناہ کون سے ہیں؟ عجیب بات ہے کہ دل کے گناہ، باطن کے گناہ جتنے بھی ہیں، ان گناہوں میں سے ایک گناہ بھی صغیرہ نہیں ہے، سارے کبیرہ ہیں۔ اور دل کے گناہوں کا نہ تذکرہ ہوتا
اور نہ دل کے گناہوں کو انسان گناہ سمجھتا. مثال کے طور پر نامحرم کو انسان دیکھتا ہے تو گناہ سمجھتا ہے، اور کوئی اس نے گندی فلم دیکھی ہوئی ہے، کوئی گندا منظر دیکھا ہوا ہے، یا اس نے پہلے کوئی بدنگاہی کی ہوئی ہے، اب وہ بیٹھ کر کے دل میں اس کو یاد کر رہا ہے اور اس یاد سے مزہ حاصل کر رہا ہے، تو انسان نہیں سمجھتا میں گناہ کر رہا ہوں، حالانکہ دل کا گناہ ہے اور حرام ہے. اپنا پہلے کا گناہ کیا ہوا اس کی لذت وہ تصورات میں لے رہا ہے، سوچ سوچ کر، پرانی فلموں سے جو اس نے لذت حاصل کی، یا گناہ کر کے جو لذت حاصل کی. لیکن انسان کہہ رہا ہے میں گناہ کر تو نہیں رہا، حالانکہ یہ دل میں جو سوچ رہا ہے، دل میں جو خیال اس کو آ رہے ہیں، تو یہ جو دل کا عمل ہے یہ بھی حرام ہے، اور یہ دل کا باطنی گناہ ہے. اور اسی طرح باطنی گناہوں میں بدترین گناہ ہے تکبر. دو چار 5 ہفتے پہلے بھی اس پر بیان ہوا تھا پورا، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا. اسی کی قسموں میں ایک قسم یہ آتی ہے کہ کسی بھی برادری سے انسان کا تعلق ہو تو اسے یہ سمجھنا کہ میں اونچی برادری سے ہوں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ نیچی برادریوں سے ہیں. یہ حسب نسب پر تکبر ہے. اسلام میں چھوت چھات کی اور یہ برادریوں کی اور اس کی پہچان کے طور پر تو رکھی گئی ہے، باقی کسی کو کوئی فضیلت برادریوں کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے اسلام نے نہیں رکھی ہے. اللہ کی نظر میں اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، قرآن نے بھی فیصلہ کر دیا، اللہ کی نظر میں وہ اچھا کہ جس میں تقویٰ ہو، اونچے سے اونچے خاندان سے ہو لیکن تقوی کی زندگی نہیں گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری. کسی بھی خاندان سے ہوگا قیامت کے دن جہنم میں جانا پڑے گا. اور دنیا کے اندر بد سے بدتر خاندان جو سمجھا جاتا ہو، نیچے سے نیچے درجے میں جو سمجھا جاتا ہو، دنیا والے سمجھتے ہوں، اللہ کی نظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس کے اندر تقویٰ ہے تو قیامت کے دن وہ ان لوگوں سے جو انہیں بہت نیچا سمجھتے ہوں گے بہت اعلیٰ ہوں گے، اور وہ ان سے بہت نیچے ہوں گے. اللہ کی نظر میں تو تقوی پر دار و مدار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو تکبر خوبصورتی کی بنیاد پر، ڈگری کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، علاقے، ملک یا شہر کی بنیاد پر، یا اپنے طاقت اور خاندانی طاقت کی بنیاد پر، اپنے عہدے کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کہلاتا ہے. یہ باطنی گناہ ہے. کوئی بھی کام، کوئی بھی عبادت وہ اس لیے کرنا کہ لوگوں کی نظر میں اچھا بن جاؤں. نماز اس لیے پڑھنا، لوگ نمازی کہیں گے. مسجد میں زیادہ دیر اس لیے بیٹھنا کہ لوگوں کا مجھ پر اعتماد ہوگا، لوگ مجھے اچھا آدمی سمجھیں گے. یا صدقہ اور خیرات اس لیے کرنا کہ لوگ مجھے سخی سمجھیں گے، میری سخاوت مشہور ہوگی. تو کسی بھی نیک عمل کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا یہ بھی باطنی گناہ میں آتا ہے. اللہ کے احکامات کو بوجھ سمجھنا، کسی بھی احکام کو، دین کے کسی بھی حکم کو، اللہ کے کسی بھی حکم کو غلط سمجھنا یا اس کو دل میں اچھا نہ سمجھنا، یہ سارے کے سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں. یہ شرک کا گناہ ہے، یہ باطنی گناہ ہے، دل کے گناہ ہیں، اور یہ سارے کے سارے کبیرہ، اور بعض تو کبیرہ میں بھی کبیرہ اکبر الکبائر درجے کے گناہ ہیں. تو انسان اگر پاک ہونا چاہتا ہے تو پہلے درجہ اپنے ظاہر کو پاک رکھے، ظاہری گندگیوں سے، نجاستوں سے. اپنے ظاہر کو باطنی گناہوں سے، جو گناہ نظر نہیں آتے ان سے پاک رکھے. تیسرا درجہ یہ کہ اپنے دل کو باطنی گندگیوں سے، باطنی گناہوں سے پاک رکھے. چوتھا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے علاوہ سے پاک رکھے، اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو ساری محبتوں پر بڑھا ہوا رکھے. انسان کے دل پر سب سے زیادہ حق اس کے پروردگار کا، اس کے پیدا کرنے والے کا. اس لیے سب سے زیادہ محبت انسان کے دل میں اللہ کی ہو، سب سے زیادہ خوف اللہ کا ہو، سب سے زیادہ چاہت اللہ کی ہو، سب سے زیادہ امید اللہ سے ہو، سب سے زیادہ بھروسہ اللہ پر ہو. ایمان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کسی چیز کو کرنے کے لیے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں، لیکن انسان کا بھروسہ ان اسباب سے زیادہ اب بھی اللہ پر ہو، یہ ایمان ہوتا ہے. تو انسان کے دل کی جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر وہ بولتا ہے تو اللہ کے لیے، خاموش رہتا ہے تو اللہ کے لیے، مسکراتا ہے تو اللہ کے لیے، بات کرتا ہے تو اللہ کا تذکرہ کرتا ہے،
اور ایک ایک عمل اور ایک ایک ادا سے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ اللہ ہی کا تذکرہ، اللہ ہی کی باتیں، اللہ ہی کی تعریفیں، اللہ ہی کی نعمتوں کے تذکرے، اللہ ہی کی خوبیوں کا بیان، اللہ ہی کی صفات کے تذکرے، اللہ ہی کی رحمتوں کے تذکرے۔ من حب شیئا اکثر ذکرہ، جس چیز سے انسان محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ جس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ وہ کثرت سے کرتا ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ سے کرتا ہے، دنیا سے محبت ہوتی ہے تو دنیا کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ تو جب انسان یہ چاروں درجوں میں کوشش کرتا ہے تو اس انسان کی اللہ کی نظر میں وقعت اور ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ ان بندوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اللہ کو پسند آتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ دنیا میں کسی اچھی جگہ رشتہ کرنے کے لیے انسان نہ جانے کیا کیا ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے، کیا کیا چیزیں پوری کرتا ہے کہ وہاں رشتہ لے جانے سے پہلے یہ چیز ہونی چاہیے تو یہ بھی پورا کرے انسان۔ پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے بچپن سے کہ اتنا پیسہ کمائے بچہ اور ایسا ہو ویسا ہو، تو تب جا کر کے ایک جگہ ذہن میں ہوتی۔ یہ تو اللہ کی نظر میں محبوب بننا ہے، اللہ کی نظر میں محبوبیت کا رشتہ حاصل کرنے کا مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے اگر انسان ان چاروں درجوں کی پاکی اور صفائی حاصل کرنے کی کوشش کر لے تو بہت سستا سودا ہے، بہت سستا سودا ہے۔ اور یہ بہت ضروری صفت ہے پاکی اور صفائی۔ اس کا براہ راست انسان کے دماغ سے، انسان کے دل سے، اس کی ایک ایک چیز سے بڑا ہی گہرا ربط اور رشتہ اور بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس سے انسان کو دنیا میں بھی راحت پہنچتی ہے، دنیا میں بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور آخرت کا اور دنیا کا بھی ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں، اس کے رسول کی نظر میں، اس کے فرشتوں کی نظر کے اندر نہایت محبوب اور نہایت مقدس شخص ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیت کی صفائی بھی عطا فرمائے، معاملات کی صفائی بھی عطا فرمائے، اخلاق کی صفائی بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک صاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو حسد سے، بغض سے، کینے سے، فخر سے، تکبر سے، شرک اور نفاق سے، اور ہر قسم کی اللہ تعالی ظاہری اور باطنی گندگیوں سے ہم سب کو اور ہمارے تمام گھر والوں کو اپنی رحمت سے پاک صاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔